هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے رہے ہیں. یطوفون بینها وبین حمیم آن، حمیم آن صفت موصوف ہے. حمیم کہتے ہیں کھولتے پانی کو، آن شدید گرم، جس کی حرارت انتہا کے درجے تک پہنچ گئی ہو. تو مجرم لوگ چکر کھائیں گے، یطوفون چکر کھائیں گے، بینہا ہا کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی، جہنم اور کھولتے پانی کے بیچ میں. پیچھے یہ مضمون گزر چکا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ شدت حرارت کی وجہ سے اہل جہنم کو بہت پیاس لگے گی. جب سخت پیاس سے ہوں گے تو ان کو گرم ابلتے پانی کے چشموں کی طرف لے جایا جائے گا. وہ تھور کے درخت سے کھا کے، زقوم کھا کے سخت پیاس سے ہوں گے، ابلتا پانی پی کے پھر چین وہاں بھی نہ آئے گا تو دوبارہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے، وہاں پھر اور گرمی لگے گی، پھر پانی پہ آئیں گے اور پھر یہی چکر چلتا رہے گا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اور اس گرم پانی وغیرہ کے بارے میں پیچھے سورۃ الدخان کے آخر میں گزر چکا ہے کہ اس سے ان کی پیٹ کی انتڑیاں گل کے باہر نکل آئیں گی، اتنا سخت گرم پانی ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب بات یہ ہے کہ جہنم کا ذکر ہے اور اس کے بعد رب کی نعمتیں. جہنم تو نعمت نہیں، جہنم نعمت نہیں ہے، لیکن جہنم کا تعارف کرانا ایک نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس قید خانے کی ڈسکرپشن بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کر دی تاکہ لوگ اس سے بچنے کی فکر کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے وہاں اس کی جنت بھی ہے، اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. دو باغ ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے پھر دو چیزوں کا ذکر ہے، دو باغوں کا. جیسے حدیث میں آتا ہے 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہوگا. 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب سونے کا ہوگا. اور بعض جگہوں پر سونے کے باغ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مقربین کے لیے، سابقون الاولون کے لیے، اور دوسرے 2 باغ عام اصحاب الیمین کے لیے. اور سارے باغات کا مجموعہ جو ہے وہ جنات ہے اور اس کا مخصوص مقام بہشت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے کہ میں حساب نہیں دے سکتا، اور اس ڈر سے پھر گناہ چھوڑ دے کہ میں کس طرح منہ دکھاؤں گا، کس طرح فیس کروں گا اپنے رب کو، اس کے لیے ہے یہ باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، افنان کہتے ہیں شاخوں کو، رنگا رنگ شاخیں. فنن ان کی جمع ہے، نرم و نازک ڈالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لمبی ٹہنی کے لیے بھی. یعنی ان 2 باغوں میں جتنے درخت ہوں گے ان سب کی لمبی لمبی ٹہنیاں ہوں گی، اور پھر ان بڑی ٹہنیوں سے چھوٹی ٹہنیاں نکلیں گی. تو 2 بڑی ٹہنیوں کی طرف اشارہ ہے. ذواتا 2، یعنی والی، ذواتا زو سے ہے، افنان 2 ٹہنیاں، یا افنان فنن کی جمع ہے تو ٹہنیوں والی. یعنی دونوں باغوں میں ایسے درخت ہوں گے جن میں بہت سی ٹہنیاں ہوں گی، اور کسی درخت کی خوبصورتی اس کی ٹہنیوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹہنیوں کے بغیر درخت تو بیکار ہوتا ہے، کیونکہ ٹہنیاں ہوں گی تو پتے بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، گھنا سایہ بھی ہوگا. اور اگر ٹہنیاں نہیں ہوں گی تو پھر وہ خوبصورتی نہیں ہوگی درختوں کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے ہیں بہتے ہوئے، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل. دونوں چشمے ہمیشہ جاری رہیں گے، کبھی نہ سوکھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. پھر 2 کا ذکر آیا ہے، اور یہ 2 طرح کے پھل ہو سکتا ہے، ایک خشک اور ایک تر، یعنی ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ، یا پھر ذائقے اور لذت کے اعتبار سے
ہر پھل 2 طرح کا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں میں ایک ہی طرح کے پھل نہیں ہوں گے، ایک باغ میں ایک طرح کے پھل اور دوسرے میں دوسری قسم کے پھل، اور باغ کے پھلوں کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو دوسرے سے بالکل جدا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پھل تو وہ اتو بھی متشابہ، اور کچھ پھل بالکل نئی ورائٹی اور قسم کے۔ من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھلوں میں سے زوجان 2 قسم ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فرش پر، یعنی فرشوں پر، کارپٹس پر، اور وہ کارپٹس یا بیٹھنے کی نشست گاہیں کیسی؟ بطائنہا، جن کے اندر کا کپڑا استر، من استبرق، موٹے تافتے کا ہوگا۔ بطائن جو ہے بطن سے، بطن اندر کے حصے کو کہتے ہیں، جیسے پیٹ کو بھی بطن کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز۔ اوپر کا کپڑا اس کو ابری بولتے ہیں، یہ ہمیشہ استر سے بہتر ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپر کا تو بیان ہی نہیں کیا، اندر کا بیان کیا ہے، تو اوپر کا تو نہ جانے اور کتنا خوبصورت ہوگا۔ بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، اور پھل دونوں باغوں کے قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ دان دنو سے ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے، لیٹے، ریلیکس کیے، جہاں چاہیں گے ان کو جیسے چاہیں گے توڑ لیں گے، جیسے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے قطوفہا دانیہ، ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان باغوں میں، ان جنتوں میں، ان نعمتوں میں، قاصرات جھکانے والیاں، الطرف نگاہ کی، نگاہیں جھکانے والیاں، یعنی جنتیوں کی بیویوں کی طرف اشارہ ہے کہ جھکی نگاہوں والیاں ہوں گی، نگاہ کو روکنے والیاں، پاک دامن عورتیں ہوں گی، جن کی نگاہیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں پڑیں گی، نہایت شرمیلی اور باحیا ہوگی، اور عورت کا یہ حیا ہی اس کا اصل حسن ہے۔ اور جو عورت اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکے، جو نگاہ میں خیانت کرتی ہو، اس کے اندر کوئی حیا نہیں، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں۔ تو جنت میں جانے والی اور جنت میں جنتیوں کی ہم رفیق شرمیلی باحیا نگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جن نے، کسی انسان اور جن نے اس سے پہلے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ یہاں پر یطمثہن کا لفظ ہے، تمس کہتے ہیں حیض کے خون کو، اور اسی طرح کماری لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کو، یعنی اس سے پہلے وہ انٹچڈ ہوگی۔ اور دنیا میں جو کسی کی بیوی ہوگی اور جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان کو نئے سرے سے جوان بنا کے پیدا کریں گے، اور وہ بھی اس طرح ہوں گی جیسے کنواری لڑکی ہوتی ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اور جنت میں بیویاں صرف انسانوں ہی کی نہیں، جنات کی بھی ہوں گی۔ اور جیسے دنیا میں بعض اوقات کسی لڑکی کو جن پڑ جاتا ہے، تو جنت کی عورتوں کو جنات کا کوئی سایہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ دماغ میں بھی خلل آ جاتا ہے، اور دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن وہاں پر عورتیں ہر قسم کے نقص اور عیب سے خالی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ عورتیں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت یعنی ہیرا، والمرجان اور موتی یا مونگے، یعنی انتہائی قیمتی چیز۔ یاقوت اور مرجان خوبصورتی اور نفاست کے علاوہ قیمتی ہونے اور چھپا کے رکھے جانے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ جیسے ہیرے موتی کو انسان راستے میں نہیں پھینک دیتا، سب کے لیے وہ ایکسپوزڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یعنی وہ اتنی صاف اور اتنی باحیا اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جس طرح ہیرے موتی اتنی محفوظ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی سے باہر نظر آئے گا، یعنی ان کا رنگ اتنا سفید ہوگا اور بہت ہی نرم و نازک ہوگی۔
حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین اور جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عروسی جوڑوں میں دوپٹوں کی یا اوپر کی جوڑنی ہے، اس پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی۔ تو اہل جنت کی خواتین جو ہیں ان کے دوپٹے کی بھی شان بیان ہوئی ہے۔ ہم دوپٹے سے بے نیاز ہونا چاہیں تو وہ ایک اور چیز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہاں پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت ہے، اور دوسرے احسان سے مراد نیکی کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، ان کے لیے انعام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ محسنین کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، دنیا میں وہ محسن تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے۔ جنتان، دونا کا مطلب ہوتا ہے اونچی چیز کے مقابلے میں نیچا ہونا، یا فضل اور شرف کی چیز کے مقابلے میں کمتر ہونا، یا علاوہ اور ما سوا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یعنی ان دو باغوں کے علاوہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے دو اور باغ ہوں گے جو یا تو پہلے سے کم ہوں گے یا ان کے علاوہ ہوں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ دو باغ جو اعلیٰ قسم کے ہوں گے مقربین کے، اور جو دو دوسرے ہیں وہ اصحاب الیمین کے، جیسے انشاءاللہ آگے سورۃ الواقعہ میں بھی آئے گا۔ اور ان باغوں کی شان کیا ہے؟ مدہامتان، بہت گھنے، سرسبز اور شاداب۔ مدہامتان، ادہمام کہتے ہیں سخت سیاہ سبز رنگ، ڈارک گرین، جتنا گہرا ہو اتنا ہی سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور دہم کا معنی کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا، یعنی ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ڈارک گرین کلر کو کتنا اپنی طرف کھینچنے والا رنگ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جوش مارنے والے۔ پیچھے آیا نا چشمے بہنے والے، تجریان، اور یہاں ہے نداختان۔ نداختن اس کی واحد ہے ابلتے ہوئے، جوش زن، جن کا پانی کبھی بند نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل جنت پہ خیر و برکت برسانے والے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اولیاء اللہ پر کافور کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے۔ حضرت انس کہتے ہیں مشک اور عنبر کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے، جیسے بارش کا چھینٹا۔ یعنی ان چشموں کی جو پھوار ہے اس میں ایسی خوشبو ہوگی جو ساری جنت کو معطر کر دے گی۔ کبھی آپ نے ایسا فاؤنٹن دیکھا ہے جس کا پانی جو ہے بہنے کی بجائے اوپر کو اچھل رہا ہو؟ اس کی خوبصورتی اور حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں نداخہ جو ہے یہ اوپر کو جانے والے، جوش مارنے والے، یعنی چشمے کا زور سے پھوٹنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسا سین کبھی انسان کو نظر آئے تو انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کر اس کو بور نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی طرف انسان کو کھینچ لیتا ہے، محو کر لیتا ہے، کیونکہ بہت پریشر کے ساتھ پانی اوپر کو جاتا ہے نا، جیسے آبشار گر رہی ہوتی ہے نا، وہ تو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ نیچے سے اوپر جائے گا۔ اس کو وہی امیجن کر سکتا ہے جس نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہو۔ ایک تو یہ جو ہمارے چوراہوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں، ان سے نہیں تشبیہ دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ یہاں پھر آپ دیکھیے کہ فاکہہ کے بعد نخل کا ذکر الگ ہے اور رمان انار۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے